محمد عابد چودھری عوامی پکار کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ہوسٹ ہیں رو محمد مستقیم اقبال، جو کہ سابق چیئرمین یوسی بہنی ہیں اور PP 219 پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر رانا محمد اقبال سراج کے کزن بھی ہیں اور PP 219 میں ایک متحرک نون لیگی ورکر بھی ہیں۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ ضلع ملتان میں جو اس وقت PTI کی گورنمنٹ کے بعد نگران سیٹ اپ کے اندر پوزیشن ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ بینک ان کا مستحکم ہے؟ جی بالکل الحمدللہ مستقیم ووٹ ہے ہمارا اور زبردست انشاءاللہ پروگریس ہماری آئے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور بڑا ایفرٹ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے 16 ماہ میں، اچھی کارکردگی رہی ہے۔ باقی جو مہنگائی کا ہے ایشو، وہ تو ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، انہوں نے یہ معاہدے توڑے IMF سے، اس کی وجہ سے یہ بحران ہے۔ باقی انشاءاللہ میاں صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جنرل الیکشن بھی قریب ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، نون لیگ ون کرے گی، انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ کرونا کے دن ہوں یا کوئی اور حلقہ میں مسائل ہوں، جیسے وہاڑی روڈ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ رانا محمد اقبال سراج ہی کام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حلقہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہسپتالوں کا مسئلہ ہو تو صرف رانا اقبال سراج ہی متحرک نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانا محمد اقبال سراج کی رابطہ مہم حلقہ میں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو سب ایسے ہے کہ رانا صاحب کے مد مقابل جو امیدوار ہیں، رائے صاحب ہیں، ڈاکٹر اختر ملک صاحب ہیں، وہ 4 5 الیکشن پہلے لڑ چکے ہیں، ان کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ رانا اقبال کا جو مشن ہے وہ ہے عوامی خدمت کرنا، اس کا ایک نعرہ ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ دیکھیں جب کرونا کے دن آئے، بڑا برا حال تھا، بڑے معاملات تھے، اس وقت بھی رانا صاحب نے، بھائی اقبال سراج صاحب نے 1.5 کروڑ روپے کا راشن لیا اور غریب عوام میں جہاں جہاں تھا پورے حلقے میں پہنچایا۔ اس کے بعد پھر آ گیا کھاد کا بحران، آ گیا، یوریا نہیں مل رہا تھا۔ رانا صاحب نے اپنا لاس کر کے پورے حلقے کے علاوہ پورے ملتان میں جہاں جہاں بھی تھا کھاد دی، بلکہ وہ مخالفین جو ہم پہ باتیں کرتے تھے 2 نمبر اور یہ فلاں، یہ وہ بھی ہمارے گودام سے کھاد لے کے گئے اور ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ایسے ہی جہاں کہیں پانی کا ایشو ہے، رانا صاحب وہاں فلٹر پلانٹ وغیرہ لگوا رہے ہیں۔ مخدوم رشید پہ پچھلے دنوں ہم نے وہاں پہ کیری اور پتھر وغیرہ گروایا ہے۔ رانا صاحب کا جو ہے مشن ہی عوام کی خدمت کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم زکوٰۃ بھی ہم جو ہے نا پورے حلقے میں جہاں جہاں غریب لوگ ہیں وہاں پہ دے رہے ہیں۔ اس دفعہ بلکہ ہم نے قربانی کا گوشت بھی ہم نے وہاں پہ غریبوں کو پہنچایا ہے، کیونکہ ان کا مشن ہے کہ میں نے غریب کی خدمت کرنی ہے، سیاست سے ہٹ کے۔ ابھی رانا صاحب MPA بنے نہیں ہیں اور ان کا یہ مشن ہے، ہر غمی خوشی میں ہم جا رہے ہیں۔ ابھی بھی بھائی صاحب جنازے میں حلقے میں ہیں، کل بھی ہم نے سارا دن ہمارے پروگرام تھے 14 اگست کے، اور زبردست ہمارا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس دفعہ مخالفین کو پتہ لگے گا کہ الیکشن لڑا کیسے جاتا ہے اور جیتا کیسے جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ تھوڑا سا کیونکہ ہمیں ٹائم کم ملا اور پھر ہمیں مخالفین نے اور معاملوں میں الجھائی رکھا، محکمہ زراعت والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ کے بھی دکھائیں گے اور جیت کے بھی دکھائیں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ موجودہ ملکی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ اس حقیقت کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی تو ہے، مہنگائی بڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں سابقہ حکمران میاں عمران جب PTI کا دور آیا، اور اس سے پہلے جب ایک دیکھیں ترقی کا ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے تھے چائنا کا جو صدر آ رہے تھے، عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دے دیا، وہیں سے ہماری معاشیت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ وہاں سے بگاڑ ہوتا ہوتا کہاں سے پھر ان کی حکومت آ گئی، وہاں پہ بھی اس نے کہا کہ جناب میں صوبہ بنا رہا ہوں اور کرپشن ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو یہ پھر IMF سے معاہدہ کر کے جب پتہ لگا کہ میری حکومت جا رہی ہے، پھر انہوں نے معاہدہ توڑا۔ اس کے بعد ہمارے ملک کی معیشت سنبھلی ہی نہیں۔ میاں صاحب نے آ کے دیکھیں ہماری سیاست، ہم نے سیاست کو قربان کیا، ریاست کو بچایا، ورنہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، آپ کے سامنے حالات تھے۔
تو واقعی ہماری سیاسی نقصان تو اس میں ہوا ہے، پر اللہ خیر کرے گا، عوام باشعور ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری فائٹ کریں گے، انشاءاللہ ملتان کو دوبارہ نون لیگ کا قلعہ ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ لندن میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے رانا محمد اقبال کی ملاقات، اس سے مخالفین کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ دیکھیں میاں صاحب سے بھائی اقبال کی بڑی خصوصی ملاقات ہوئی ہے اور بغیر ٹائم کی ہوئی ہے۔ رانا صاحب اچانک ہی گئے، یہ حقیقت ہے، میاں صاحب کہیں جا رہے تھے، رانا صاحب کو ملے ہیں، رانا صاحب کو دیکھا ہے، رانا صاحب کو تھپکی دی ہے، اندر گئے ہیں، پورے 1 گھنٹہ میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس وقت کل کسی پروگرام 14 اگست کے سلسلے میں ہم کافی دوست ورکر ہم اکٹھے ہوئے تھے، ہم سے بھی میاں صاحب کی لائف مجھ سے بھی بات ہوئی، رانا اسحاق سے، باقی ورکروں سے، جتنے بھی ہم دوست ہیں میاں صاحب سے ہم نے بھی لائف بات کی ہے، ہماری 1 منٹ بات ہوئی میاں صاحب سے، گفتگو ہوئی ہماری، تو زبردست ہمارا وہ رہا ہے سلسلہ الحمدللہ۔ اور میاں صاحب نے ملتے تو میاں صاحب سب کو ہیں، پر جس ورکر کی ورکر کی ملاقات میاں صاحب سے، تو ورکر میں کتنا جوش و جذبہ پیدا سر ہوا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو اچانک کال آئی ہے سامنے موبائل پہ، جب میاں صاحب آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ فون ہے، اور جب میاں صاحب سے ہمارا یہ دیکھیں، یہ میاں صاحب لائف ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم تو خوش ہو گئے کہ دیکھیں میاں صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میاں صاحب کی خیریت دریافت کی اور میاں صاحب سے حال احوال پوچھا، ہماری گپ شپ ہوئی میاں صاحب سے الحمدللہ۔ ملک عبدالغفار ڈوگر اور رانا محمد اقبال سراج، حلقہ میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب کیا سرائیے ہیں، ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب ہمارے این اے ہیں، بھائی اقبال ان کے نیچے اے کے امیدوار ہیں، اے کا الیکشن لڑیں گے، دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ دیکھیں اختلافات سیاست کا حسن ہے، یہ چھوٹی نوک چوک بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو بس وہ کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر دوست جو مخالف ہیں اس کو بڑھا لیتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کل بھی میں ہم اور بھائی اقبال کے چھوٹے بھائی اسحاق صاحب، ملک صاحب، ہم نے 15 میں اکٹھے ہی کیک کاٹا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک تکڑے گروپ پی ٹی آئی نے ہمارا اعلان کیا ہے، ہمارے اکٹھے پروگرام ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے جتنے پروگرام ہوں گے، ملک صاحب بھائی اقبال بھی آ جائیں گے ابھی نیکسٹ ویک لندن سے، تو انشاءاللہ بالکل ایک ہو کے الیکشن لڑیں گے، اور ہم ایک ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ، یہ سب غلط افواہیں ہیں، یہ ایک ہے انشاءاللہ اور مل کے الیکشن لڑیں گے۔ بڑے میاں صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ انشاءاللہ کل بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے درمیان میں انشاءاللہ، یعنی کہ 15 سے لے کے 25 ڈیٹ تک ستمبر کی انشاءاللہ میاں صاحب پاکستان ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑا میاں جدوں آوے گا، کوئی عوام کو ریلیف ملے گا؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں میاں صاحب پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو چینی 35 روپے 40 روپے ملتی رہی ہے، گھی 150 روپے کا ریٹ تھا، میاں صاحب کے دور تھا، آٹا آپ کو 30 روپے ملتا رہا ہے، تو یہ تو اب بس یہ ایک فتنہ بیچ میں آیا ہے، اس کی وجہ سے سارا ملک کا دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو میٹر ہے اس پہ کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہے، نہ یہ کسی کبھی ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی میاں صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہے، اس کی جو میں تھی نا، میں صرف اللہ کو جچتی ہے، اس میں فخر آ گیا، تکبر آ گیا، اس کی وجہ سے آج جو سلاخوں کے پیچھے ہیں اور اپنی سزا وہ بھوگیں گے انشاءاللہ۔ باقی الیکشن انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے بھی، اور انشاءاللہ لڑ کے دکھائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ رانا محمد اقبال کے توسط سے آپ پی پی 219 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں رانا اقبال صاحب کا ایک جذبہ ہے، دیکھیں ان کے مد مقابل جو امیدوار ہیں میں نے آپ کو بتایا ان کی کارکردگی، وہ 4 5 الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کا جو معاملہ کردار آپ کے سامنے ہے، رانا صاحب واضح کہتے ہیں کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے حرام ہے سیاست سے 1 روپیہ بھی 1 ٹکا بھی، وہ اس کا ایک جذبہ ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا، اللہ اس کو اور دے، اس کا ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابھی وہ کسی انڈسٹری کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں حلقے میں کوئی ایسی انڈسٹری لگاؤں جہاں 500 1000 2000 ورکرز کو میں کوئی کام دے دوں، ان کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ میں غریبوں کی امداد کروں، میں غریبوں کی امداد کروں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے بھی، عوام کے تعاون سے انشاءاللہ ایک دفعہ رانا صاحب ایم پی اے بنیں گے، انشاءاللہ عبدالغفار ڈوگر صاحب ایم این اے بنیں گے، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ مزید ہم اپنے علاقے میں لوگوں سے محبت کا اظہار کریں گے اور لوگوں کی مزید خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے راؤ محمد مستقیم اقبال، جو کہ حلقہ میں ایک وسیع خدمت کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور عزم بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے الیکشن میں عوام کس کو ووٹ دیتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل عوامی پکار، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔